علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سونا جگتے شاہ مایا سونا جگتے شاہ مایا ونڈن دکھیا دے غم مایا سونا جگتے شاہ مایا سونا جگتے شاہ مایا ونڈن دکھیا دے غم مایا ونڈن دکھیا دے غم مایا کوئی عبداللہ دا چین چومے کوئی زلف چومے کوئی نین چومے کوئی عبداللہ دا چین چومے کوئی زلف چومے کوئی نین چومے کوئی زلف چومے کوئی نین چومے چمن جبریل قدم آیا چمن لئی جبریل قدم آیا ونڈن دکھیا دے غم آیا ونڈن دکھیا دے غم آیا سونا جگتے شاہ آیا سونا جگتے شاہ آیا ونڈن دکھیا دے غم آیا ونڈن دکھیا دے غم آیا زندہ قبراں وچ پیندیاں سن آقائے بیٹیاں کہندیاں سن زندہ قبراں وچ پیندیاں سی آقائے بیٹیاں کہندیاں سی آقائے بیٹیاں کہندیاں سی تیرا نام تیرا آمنا ساڈے کم آیا تیرا آمنا ساڈے کم آیا ونڈن دکھیا دے غم آیا ونڈن
ونڈن دکھیاں دے غم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا جگ تے سردار آیا ہے جدی کل کائنات رہایا ہے جدی کل کائنات رہایا ہے تو جگ تے سردار آیا ہے جدی کل کائنات رہایا ہے جدی کل کائنات رہایا ہے امت دا بن حاکم آیا امت دا بن حاکم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا سونا جگ تے شاہ امم آیا سونا جگ تے شاہ امم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا معزز سامعین کرام اللہ تعالیٰ دی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد جیڑی آیت مبارکہ میں تسی احباب دے سامنے خطبہ مسنونہ دے اندر تلاوت کی تھی اس دے اندر اللہ تعالیٰ نے کائنات والے دی ایک بڑی بڑی پریشانی دور فرمایا یہ میرے لگے کہنے جی اجے تے کام شروع ہوا ہے جمعہ شروع ہوا ہے تسی انسان کی نائی یہ میرے لگے کو اللہ اکبر ساڑے استاد محترم نے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ عالم ہوئے خطیب ہوئے حافظ ہوئے قاری ہوئے وہ آپ تقریر نہیں کرتا جیڑی وہ سامنے بندے بیٹھے ہیں نا وہ تقریر کروا دے جدو تسی وہ رسپانس دیو گے وہ گلاں غور نال سنو گے پھر اگلے بندے دا دل کرتا ہے کہ گل دس جدو سر سٹ دینا ہے کدی وہ ویخ کدی وہ ویخ وہ بھی آتا ہے نہیں تے نہ سے نہیں تے نہ سے اللہ اکبر اس واسطے ایک گل نو سمجھن دا ایک طریقہ ہوتا ہے جدو بندے دی اکھ دے وچ اکھ پا کے گل سنی جائے گی نا پھر اگلا بندہ بھی ڈردا ہے کہ میں سچی گل کرنی ہے میں جھوٹ نہیں مارنا تے جدو سر سٹ کے میں جو مرضی آ جائے تسی جو مرضی سن لیا اللہ اکبر اس واسطے معزز سامعین کرام غصہ نہیں کرنا میرے وال متوجہ ہو کے بیٹھنا ہے اللہ اکبر پچھلے خطبہ جمعہ المبارکہ دے اندر ایک گل کیتی سی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دی اس آیت مبارکہ دے اندر انساناں دی بہت بڑی ایک فکر ایک ٹینشن دور فرما دیتا ہے اللہ اکبر فرمایا جی وما من دعواتی اللہ اکبر کہ جو بھی انسان جو بھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے وہ دے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا ہے وہ دے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا ہے میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر انسان ہر مخلوق کو رزق دینے والا میں خود ہوں رزق دینے والا کون ہے صرف اللہ رزق دینے والا کون ہے جی صرف اللہ اللہ اکبر جدو رزق دینے والا اللہ جدو رزق دینے والا اللہ پھر تیاں دے حق کھادیاں پوریاں پیندیاں پرائیاں دے حق کھادیاں پوریاں پیندیاں قبضہ کیتیاں پوریاں پیندیاں چوریاں تے ڈکیٹیاں کیتیاں پوریاں پیندیاں جدو اللہ پاک فرما رہے نے کہ تہاڈے رزق دا ذمہ روزی روٹی دا ذمہ میں رب دے سر ہے پھر سانو کسی قسم کی پریشانی ہونی چاہیے نہیں اللہ اکبر کامل اعتماد پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر رب نے پیدا کیتا ہے پھر وہ کھلائے گا بھی اللہ اکبر ہن آئیے حضرات دی وقار ہن تسی سارے سوچتے ہو گے کہ اللہ پاک نے حرام منع کیوں فرمایا ہے پچھلے جمعہ میں تسی سنیا نا کہ حلال کھاؤ حلال کھاؤ حلال کھاؤ ہن گل تے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام تو منع کیوں فرمایا ہے وہ بھی روزی روٹی ہے وہ بھی روزی روٹی کھانا وہ بھی ہے کھانا یہ بھی ہے وہ بھی کھا
بھوک مٹتی ہے، یہ بھی کھا دیا بھوک مٹتی ہے، لیکن اگر حلال کھائیے تو اللہ پاک راضی ہوتے ہیں، تے حرام کھائیے تو اللہ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ حالانکہ ہے تو دو ہی رزق ہے نا۔ اللہ اکبر۔ آئیے معزز سامعین کرام، جس چیز کے اندر انسانیت کے واسطے، انسان واسطے، مومن تے مسلمان بندے واسطے نقصان ہوئے، کی ہوئے؟ نقصان ہوئے، کاٹا ہوئے، اللہ پاک انساناں اس چیز کو منع فرما دیتے۔ جہی چیز کے اندر ساڈا نقصان ہوئے، کاٹا ہوئے، اللہ پاک دے تو باز فرماتے ہیں آدھے نہیں تو دور رہو، اس چیز کو چھڈ دیو۔ اور جس چیز کے اندر میرا فائدہ ہوئے، تہاڈا فائدہ ہوئے، پھر اللہ پاک حکم دیتے ہیں کہ اس کام کو کرو، اس کام کو کرو، کیونکہ یہ اندر تہاڈا فائدہ ہے، اس جگ کے اندر بھی تہاڈا بھلا ہے، اگلے جگ کل قیامت والے دن بھی تہاڈا یہ اندر فائدہ تے بھلا ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ جٹ ذمہ دار بندے ہو، چوپایا، مجھ، گاں، اس کے بعد بھیڑ، بکری، جتنے بھی جانور جنہاں نے چار پیر ہیں، چوپائی، اللہ اکبر، حلال اللہ پاک نے کیتے ہیں نا، ماں، گاں، مجھ، بھینس، بکری، ہرن، اللہ پاک نے حلال کیتے ہیں نا، اللہ اکبر۔ اور ایسے ہی بندے مقابل سور، خنزیر، وہ بھی تو چوپایا ہی ہے نا، وہ بھی چار لگا، دو کان نے نا۔ اگر اسی گاں، بکری، بھینس، بھیڑ کھائیے، اللہ اکبر، اللہ پاک نے سارے واسطے حلال کر دیتا ہے۔ اور اگر اسی سور وال جائیے اور کھان کی کوشش کریے، اللہ کی فرماتے ہیں نا نا نا، وہ تھوڑے واسطے حرام ہے۔ حالانکہ وہ دی اندر بھی کی ہے گوشت، وہ دے اندر کی ہے گوشت، تے کان اندر کی ہے، وہ دی اندر بھی ہڈیاں نے، یہ اندر بھی کی نے ہڈیاں نے، وہ بھی گوشت، یہ بھی گوشت، وہ بھی اللہ کی مخلوق، یہ بھی اللہ کی مخلوق۔ کیا سور کو کسی وقت نے پیدا کیتا ہے؟ اللہ پاک نے ہی پیدا فرمایا ہے نا۔ لیکن گائے، بھینس، بکری، اونٹ، جناب ہرن کھان کا اللہ پاک حکم فرما رہے ہیں، اور سور تے خنزیر والے جان اللہ پاک منع فرما رہے ہیں کہ وہ نہیں کھانا۔ کیوں؟ اللہ اکبر۔ کیونکہ جیڑی دوسرے جانور نے نا، حلال جانور، انہاں دے اندر اللہ پاک نے غذا رکھی ہے، اللہ پاک نے کی رکھی ہے؟ غذا رکھی ہے، اور انہاں دے اندر انسانیت واسطے فائدہ ہے، وہ دے اندر بیماری نہیں۔ جیڑا حلال گوشت ہے وہ دے اندر بیماری نہیں، بلکہ وہ دے اندر اللہ پاک نے کی رکھی ہے؟ شفا رکھی ہے۔ اور کوئی بندہ بیمار ہو جائے، ہفتہ بخار چڑھے، گھر دے اندر جاؤ ایک بکرا لیا کے کھاؤ، بکرے کا گوشت کھواؤ، اس اندر جان آئے، طاقت آئے، وہ دے اندر اللہ پاک نے طاقت رکھی ہے، شفا رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے ہی بندے مقابل سور اور خنزیر جڑا ہے، وہ دے گوشت کے اندر وبا ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، اس واسطے اللہ پاک نے تو منع فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور جیڑی گل میں تسی اخبار کو دسنا چاہنا کہ جس چیز کے اندر انسانوں واسطے بھلائی ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، اللہ پاک خدا حکم دیتے ہیں، اور جن کے اندر نقصان ہوئے اللہ پاک دے تو منع فرما دیتے۔ اللہ اکبر۔ وہ بار بور ہویا وہ دا کی ہے؟ پانی، بور جو کی ہوتا ہے؟ پانی۔ ہوں اس کے اندر تسی نیبو پا لو، نمک پا لو، چینی پا لو، وہ کی بن گئی؟ شکنجی بن گئی۔ کی بن گئی؟ شکنجی بن گئی۔ پانی کی ہے؟ حلال ہے۔ پانی کی ہے؟ حلال ہے۔ شکنجی کی ہے؟ حلال ہے۔ اگر وہ دے اندر تسی رنگ پا لو، جامع شیری پا لو، افزا پا لو، ٹینک پا لو، کچھ بھی پا لو، وہ بھی کی رہے گا؟ حلال ہی رہے گا۔ ہوں اگر تسی سیب لیندے ہو، کی لیندے ہو؟ بولو تو صحیح، کی لیندے ہو؟ سیب لیندے ہو، وہ گھر لے جاتے ہو، گھر لا جا کے وہ چھلڑ لا کے وہ جوس بنا لیندے ہو، پانی میں چودا جوس بنا لیندے ہو، وہ کی ہو گیا؟ حلال ہی ہے نا، حرام تو نہیں ہویا، حلال ہی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اگر تسی
انگور لے لو، اگر تسی کیلا لے لو یا کوئی بھی پھل لے لو، انہوں تسی گھر لے جا کے پانی کے اندر گرینڈ کر کے جوس بنا لو، ملک شیک بنا لو، وہ حلال دا حلال ہی، حرام ہویا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر یہی پھل جہے پھل تسی گھر جا کے جوس بنائے انہوں مٹی دے جناب مٹکے دے اندر بند کر دے اور زمین اندر بند کر کے دب دے، وہ بناؤ شراب۔ کی بناؤ؟ کی بناؤ؟ شراب۔ وہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ وہ حرام ہو گئی، حالانکہ ہے وہ بھی پھل ہے، وہ بھی وہ پھل سی، پھل ہی ہے نا، پھل ہی ہوئے کہ جناب نکلے نا، خمیر نکلیا اور جوس نکلیا۔ اگر اسی گھر بنا کے پی رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق پی رہے ہیں، وہ حلال ہے، لیکن وہی پھل، وہی پھلاں کا جوس جب شراب کی شکل اندر آ گیا پھر وہ کی ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ حالانکہ ہے وہ بھی پانی، ہے وہ بھی پانی ہے، دو بھی پانی نے، لیکن وہ حرام کیوں ہویا؟ کیونکہ اس کے اندر انسانیت واسطے نقصان ہے۔ جڑا بندہ لگاتار، جڑا بندہ شراب کا عادی بن جاتا ہے نا، سائنس کہتی ہے کہ اس بندے کا معدہ، جگر، گردے کام کرنا چھڈ دیتے، وہ بندہ ناکام ہو جاتا ہے، کھٹو بن جاتا ہے، انہوں پھر دین دنیا کی ہوش رہتی نہیں۔ اللہ اکبر۔ بندہ جوس گھر بنا کے پیے، بندہ ترو تازہ ہو جاتا ہے، ایک بار جناب ٹائٹ ہو جاتا ہے، لیکن جب بندہ شراب پیتا ہے تو بندے کی عقل تے پردہ پہ جاتا ہے، پھر بندے کو دھی، بہن، ماں، بیٹی کے اندر فرق نظر آتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے محترم عزیز بھائیو، جیڑی چیز انسان واسطے نقصان دہ ہوئے، جیڑی چیز انسان کو نقصان پہنچائے، میرے رب نے اس چیز کو منع فرما دیتا، اور جیڑی چیز انسان واسطے فائدہ مند ہوئے، انسان کو جناب چست و توانا کرے، انسان کی صحت واسطے مؤثر ہوئے، میرے رب نے اس چیز کو حلال کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے معزز سامعین کرام، ہن میں ایتھوں تواڈے پنڈوں ایک مرلہ زمین کا لینا، ایک مرلہ زمین کا لینا، پیسے دے کے لینا، ٹھیک ہے جناب، وہ میں کی رجسٹری کروا رہی ہوں، حق حلال طریقے نہ لے لیں، وہ زمین کی ہو گئی میری، زمین کی ہو گئی میری ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اور یہی مدے مقابل اگر میں ایتھے جا کے ایک مرلہ زمین تے قبضہ کر لواں، ایک مرلہ زمین تے قبضہ کر لواں، اوتھے جا کے جناب اپنی چھاتی دے زور تے بیٹھ جا، اے میری ہے، کوئی بندہ ایتھوں میرے اٹھا نہیں سکتا، کیڑا پروان ہے جڑا میرے تو ہلا کے بہائے۔ اللہ اکبر۔ وہ زمین کی ہو گئی؟ حرام ہو گئی، وہ زمین کی ہو گئی؟ حالانکہ ہے وہ بھی زمین ہے، یہ بھی زمین، لیکن وہ حلال ہو گئی ہے، کی ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے میرے محترم عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے اندر بار بار فرمایا ہے، اے کائنات والیو، تہاڈے رزق دا ذمہ میں رب دے ذمہ ہے، میں تہانوں روزی روٹی دیواں گا، جتھے بھی ہوو گے اس جگہ تے دیواں گا، جو تہاڈا دل کرے گا وہ دیواں گا، لیکن حرام کھانا، حرام تو کی رہنا ہے؟ بچ کے رہنا ہے، دور رہنا ہے۔ کسی کی زمین تے قبضہ کرنا، کسی ماڑے کو تنگ کرنا، کسی ماڑے کی جائیداد کو ہڑپ کرنا، کسی ماڑے کے حق تے ڈاکہ مارنا، کسی کے گھر چوری ڈاکہ کرنا نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری گلاں کرن دا مقصد تے مطلب یہ ہے کہ جیڑا بندہ تواڈے تو جناب کمزور ہے نا، تواڈے تو کمزور ہے، جن اندر اتنی طاقت نہیں کہ تواڈا سامنا کر سکے، وہ دے حق تے ڈاکہ مارنا، ڈاکہ کدوں مارنا ہے؟ روٹی واسطے، رزق واسطے، پیسے واسطے، لیکن جب میرے رب کہہ رہے ہیں تو ہانوں رزق میں دیواں گا، پھر ڈاکہ مارن دی کادی لوڑ ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ اللہ۔ آئیے حضرات علی وقار غور کیجیے، توجہ کیجیے، آج میں تسی احباب کے سامنے حلال کھان دے چند ایک فوائد رکھنا چاہنا، اللہ دے حضور دعائے کہ اللہ پاک میرے حق دے سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ
میں بیان کرا احباب جو کچھ سماعت فرمان اللہ پاک میرے سمیت سن سارے مدد عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر ایدے ویکھیا ذرا غور کریا جی ایدے ویکھیا ذرا سارے میرے اور تواڈے پیارے تے محبوب پیغمبر جناب محمد سارے کرو سارے کرو اللہ اکبر میں اکثر کہنا کہ جدو میرے پیغمبر کا نام لیا جائے نا کہ جڑا بندہ درود نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا میرے رب نے فرمایا ہے کہ وہ بندہ لعنتی ہے وہ بندہ لعنتی اور ملعون ہے جس بندے کے سامنے میرے پیغمبر کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور بندہ جو بن کے بیٹھا اللہ اکبر آئیے حضرات دی وقار میرے پیغمبر کا نام سن کے درود پڑھیے پیار اور محبت کے نال پڑھیے میرے اور تواڈے پیارے تے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ میرے آقا دیاں صفتاں پیاکار دا زمانہ ہے میرے آقا دیاں صفتاں پیاکار دا زمانہ ہے سب سونیا تو سونا سب سونیا تو سونا حسنین دا نانا ہے میرے آقا دیاں صفتاں او رب قسماں اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے او رب قسماں اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے چہرہ میرے آقا دا چہرہ میرے آقا دا جینے حسن خزانہ ہے میرے آقا دیاں صفتاں پیاکار دا زمانہ ہے سب سونیا تو سونا حسنین دا نانا ہے اور کیوں آکھاں میں چن ورگا 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 جگ جان دا سارا ہے کیوں آکھاں میں چن ورگا جگ جان دا سارا ہے میرے آقا مدنی دا تے میرے آقا مدنی دا تے چن می دیوانہ ہے میرے آقا دیاں صفتاں پیاکار دا زمانہ ہے میرے اور تواڈے پیارے تے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے خطبہ حجۃ الوداع دے اندر خطبہ حجۃ الوداع دے اندر میرے پیغمبر نے جناب خطبہ ارشاد فرمایا ہے اور میرے پیغمبر نے ایک حکم ارشاد فرما دیتا ہے میرے پیغمبر نے انسانیت واسطے تو حکم صادر فرمایا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا ہے او کائنات کے اندر زندگی گزارنے والے مسلمانوں دوسرے مسلمان بھائی کا ایک مسلمان برادر ہے دوسرے مسلمان بھائی تے خون حرام کر دیتا گیا ہے خون حرام کر دیتا گیا ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان دا خون بگا سکتا کسی نوں نہ حق قتل کر سکتا نہیں نال ہی میرے پیغمبر نے فرمایا ہے دوسرے مسلمان دی جان دی حفاظت کرنا دوسرے مسلمان تے فرض ہے دوسرے مسلمان تے فرض ہے وہ
ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਰਵੇ ਫਰਜ਼ ਛੱਡਣਾ, بندے دے ٹوٹے ہو جان پر فرض چھڑنا. اللہ اکبر. میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ دے جناب حقوق تے فرائض سوال رزق حلال کمانا بندے تے فرض کر دیتا گیا ہے. اللہ اکبر. آج نا حضرات دی وقار اس احباب کے سامنے ایک گل رکھیے نا. اللہ تعالیٰ نے اپنے جناب قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے سورہ نجم دے اندر. کیڑی سورت دے اندر ہے؟ سورہ بولو تے صحیح کیڑی سورت ہے؟ سورہ نجم دے اندر ایک واقعہ بیان کیتا ہے، ایک قصہ بیان کیتا ہے، ایک گل دسی ہے. اللہ اکبر. اللہ جیڑی میں تساں احباب دے گوش گزار کرنا چاہنا ہے. اللہ اکبر. اللہ ایک بزرگ آدمی ہے، وڈیر آدمی ہے، وہ دی جوان اولاد ہے، جوان اولاد والا ہے، بھوٹا بابا ہے نا. اللہ اکبر. اللہ دے کول ایک باغ ہے، دے کول ایک کی ہے باغ ہے. باغ دیاں رکھوالیاں کردا ہے، حق تے حلال دی کمائی دے نال اینے کما کے باغ نوں لگایا ہے. باغ نوں جناب باغ دی پرورش کیتی، باغ نوں جوان کیتا ہے، باغ تے پھل لگ جاندا ہے. اللہ اکبر. اللہ تے جدوں باغ تے پھل لگ جاندا ہے تے ایڈا اے جناب مشغول ہے نا، ایڈی زندگی دا شیڈول ہے، ایڈا اے طریقہ کار ہے کہ جدوں باغ دا پھل پک جاندا ہے پنڈ دے اندر اعلان کردا ہے آ جاؤ اپنا اپنا حصہ، اپنا اپنا حصہ لے جاؤ. اللہ اکبر. اللہ کیونکہ اللہ نے سخی بھی ود تو ود بنائے نے، کنجوس تے کمینے بھی ود تو ود بنائے نے. اللہ اکبر. آئیے حضرات دی وقار. ایک بندہ باغ دا پھل پک جاتا ہے، آواز لگاتا ہے آؤ اپنا اپنا حصہ لے جاؤ. اللہ اکبر. اللہ ایک ویلا آیا ہے، بڑھاپا آیا ہے، ایک بندہ دنیا چھڈ کر کے چلا گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ دا قرآن جو کہہ رہے ہیں اللہ فرماتے نے فرمایا جی من کل علیہا فان. ایک وقت آئے گا جب ہر چیز فنا ہو جائے گی. ایک بندہ دنیا چھڈ کے چلا گیا ہے، ایڈی جوان مطلب جناب اولاد جوان ہے نا. اے باغ دا پھل پھر پک گیا، باغ دا پھل پھر پک گیا. اللہ اکبر. اللہ ایڈی اولاد سوچ دیے باغ ساڈا، باغ محنت ساڈی زمین پانی لائیے سارے وقت تے خرچے کریے تے اسی ایویں لوکاں چ ونڈ دئیے، اسی ایویں لوکاں چ ونڈ دئیے. اللہ اکبر. اللہ اس بندے دی اولاد جیڑی ہے انہیں جناب فیصلہ کیتا ہے اسی رات کے اندھیرے اندر جاواں گے، اپنے باغ دا پھل توڑاں گے، راتوں رات جناب مال سانبھ لواں گے، نہ کسی نوں خبر پوے گی، نہ کوئی منگے گا، نہ کسی نوں دیواں گے، نہ کوئی منگے گا تے نہ دیواں گے. اللہ اکبر. اللہ ادھروں کفکاں دا ویلا ہویا ہے، عشاء دا ٹائم ہویا ہے، جدوں نیرا پہ گیا ہے سارے سو گے. اے جناب انہاں اپنی
وافر مقدار اندر دیتے ہیں. اللہ اکبر. آئیے حضرات کی وقار سب تو پہلے رزق کمان تو پہلے اپنی نیت کو صاف کیجئے, نیت کو صاف کیجئے. اللہ اکبر اللہ. آئیے حضرات کی وقار تو ہانو حلالیاں کا قصہ سنا ہوا ہے. کنہ کا حلالی جنہیں حلال کھاتا ہے, جنہیں حلال کھاتا ہے. اللہ اکبر اللہ. اب دیکھو نا جناب بنی اسرائیل کا ایک بندہ ہے. کس قوم کا بندہ ہے؟ بنی اسرائیل. کیڑی قوم؟ بنی اسرائیل کا ایک بندہ ہے. یہ رستے کے اندر جا رہا ہے. جاندیاں ایک باغ آیا. جاندے ایک باغ آیا. اس باغ کے اندروں ایک پھل توڑ کے کھا لیا. ایک پھل توڑ کے, ایک سیب امرود کوئی بھی پھل توڑ کے جدوں کھا لیا تے پھر سوچا سونیا پوچھیا کدے کول سیا. سونیا پوچھیا کدے کول سیا. جدوں مالک دی اجازت تو بغیر کھا رہا ہے, یہ حلال کھا رہا ہے کہ حرام کھا رہا ہے. اللہ اکبر. جدوں بندہ حلال تے حرام کے اندر تمیز کرنا شروع ہو جائے پھر ایک ایک لقمہ خود بول دیا تھا میں کھا رہا ہے. سوچ حلال کا کر کے کھا رہا ہے کہ حرام کا کر کے کھا رہا ہے. اللہ اکبر. یہ بنی اسرائیل کا بندہ انہیں جناب پھالتے کھا رہا ہے. پھر سوچی پہ گیا ہے. اللہ اکبر اللہ. یہ بندہ جناب چلتا چلتا ہے اس باغ کے مالک دے کول چلا گیا ہے. جا کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا ہے. جی جناب میں تواڈے باغ دا ایک پھل کھا بیٹھا, مینوں کی دے رہے ہو؟ معافی دے دیو. کیوں کی دے دیو؟ معافی دے دیو, بخش دیو, معاف کر دیو. یہ بندہ کہتا ہے نا 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 میں معاف کرنا نہیں. اللہ اکبر اللہ. جو اس بندے نے آکھیا نا میں معاف نہیں کرنا, یہ بندہ کہتا ہے اللہ دا واسطے معاف کر دے, میں معافی لین تو بغیر نہیں جاواں گا. اللہ اکبر اللہ. یہ بندہ کہتا ہے معافی ملے گی پر ایک شرط ملے گی. معافی لبے گی مگر ایک شرط لبے گی. یہ بندہ کہتا ہے ہاں ہاں جناب میں تمہاریاں ساریاں شرطاں منظور نہیں, دسو نا کیڑی شرط ہے, میں اس شرط کو پورا کراں گا. یہ بندہ کہتا ہے میرے فلاں فلاں کھیت دے اندر فلاں فلاں پیلی تے کلے دے اندر ایک ریت دا پہاڑ ہے. ایک ریت دا اسی کہہ کو دے ایک ریت دا پہاڑ ہے. اللہ اکبر اللہ. یہ بندہ مزدور لاتا ہے, وہ ساری دیہڑی ریت کھلاتے رہتے ہیں, لیکن جب شام پہنتی ہے وہ دوبارہ پہاڑ بن جاتا ہے. وہ دوبارہ پہاڑ بن جاتا ہے. گل یاد کریا جائے کتے سنانی پہ جاتی ہے. اللہ اکبر اللہ. یہ بندہ کہتا ہے اگر تم میرا اور ریت دا پہاڑ ختم کر دے میں, اس ریت کو جناب کھلار دے میں, انہوں بکھیر دے میں تے میں تینوں معافی دے دیواں گا. میں تینوں معافی دے دیاں گا, معاف کر دیاں گا. اللہ اکبر اللہ. یہ بندے نو فکر کادی سی, ایک لقمہ کھادا سی حرام دا کھادا سی. ایک لقمہ کھادا سی تے کھادا سی تے اس حرام دے لقمے نو بخشوان واسطے ریت دا پہاڑ ہٹان دے تے تل گیا. کی کھادا سی صرف ایک تے اسی پورا قلعہ پوری جناب جائیداد بہنا دے حق, گائیاں دے حق, والدین دے حق کھا کے ڈکار مار دے رہے فکر ہی نہیں. اللہ اکبر. اینے کی کھادا صرف ایک برکی, صرف ایک لقمہ. اللہ اکبر اللہ. یہ جناب بندہ جڑا ہے اینے کئی بھی پھڑ لئی دابڑا بھی پھڑ لیا. اللہ اکبر اللہ. یہ جناب انج کر کے ٹر پیا. جب اس پہاڑ دے نزدیک جاتا ہے پہلا ٹپا مارتا ہے نا, ریت کھلارنا شروع کر دیتا ہے, اس مٹی کو بکھیرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ.
شان باقی رہا نہیں رہا اللہ اکبر اللہ اے بندہ جناب واپس آیا آقا کیا ہے سرکار میری جناب جڑا حکم تسی دیتا سی اس حکم تو میں پورے کر آیا میں ریت دا پہاڑ ہٹا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اے بندہ کہتا ہے دس تے صحیح نہ کیویں ہویا اے کیویں ہویا کیویں میں تے بڑے بڑے مزدور لائے میں تے بڑیاں بڑیاں جناب ایتھے بڑے مزدور لائے نے سارے سارا دن کام کرتے رہتے نے لیکن پھر بھی نہیں ہٹا پاندے تو ایک دیہاڑی وچ کیویں پہاڑ ہٹا لیا تو ایک دیہاڑی وچ کیویں پہاڑ چوک کے ڈالیا تے ساری نے تو کیویں سٹھی اے بندہ کہندا ہے جدوں میں پہلا ٹپا ماریا میں پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے پیغمبر نے فرمایا جدو کوئی بندہ کام شروع کر تو پہلو پڑھ دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرا مالک آسمان تو آواز دے کر کے کہتے نے بندے آئے تو کام شروع کر تو پہلا میں رب کا نام لے آئے کام ہون تیرا کام نہیں بلکہ میں رب کا کام بن گیا ہے اللہ اکبر جب کام شروع کرن تو پہلے بسم اللہ پڑھ لئیے پھر رب اس کام کے اندر مدد فرماتے ہیں پھر رحمت فرماتے ہیں برکت فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ میں بسم اللہ پڑھیے تے شروع ہویا آئی ہوا آئیے سارا پہاڑ ریت دا پہاڑ بکھیر کر کے رکھ گئی ہے اللہ اکبر اللہ اور سرکار جیڑا ایک لقمہ تواڈا کھاتا سی بغیر اجازت تو کھاتا سی وہ دی معافی لبیے کہ نہیں تساں پہاڑ آکھیا سی وہ تے میں ڈھا دیتا اور معافی لبیے کہ نہیں اللہ اکبر یہ بندہ کہتا ہے نا ہجے معافی لبی میری کوئی اور شرط ہے میری کوئی اور شرط ہے اللہ اکبر اللہ میری ایک اور شرط ہے کیڑی شرط ہے اللہ اکبر اللہ تینوں میری بیٹی دے نال نکاح کرنا پڑے گا تینوں میری بیٹی دے نال نکاح کرنا پڑے گا شادی کرنا پڑے گی تو میری بیٹی نال شادی کرے گا پھر تینوں معافی لبے گی پھر تینوں کی لبے گی اے بندہ راضی ہو گیا کیوں راضی ہویا ایک لقمہ بغیر اجازت دے کھاتا ہے ایک پھل بغیر اجازت دے کھاتا ہے ایک لقمہ حرام دا پیٹ دے اندر گیا ہے ریت دا پہاڑ اکھیڑ دیتا ہے اپنی زندگی دا سب تو بڑا فیصلہ ہے نکاح کرنے دی اجازت بھی دے دیتی ہے پیچھے کی صرف ایک لقمہ پیچھے صرف کی ایک لقمہ اللہ اکبر اللہ بندہ کہتا ہے میرے منظور ہے میں تمہاری بیٹی نال نکاح کرانا ہے آئیے ذرا تیری وقار جدو ایدا نکاح ہو گیا جدو ایدا نکاح ہو گیا پھر اینا میاں تے بیوی دے اندروں اینا دی نسل دے اندروں اللہ نے 40 اولیاء کرام نو پیدا فرما دیتا اللہ اکبر کتنے اولیاء 40 اولیاء کرام اللہ تعالیٰ نے اس حلال خان والے دی نسل دی اندروں پیدا فرمایا اللہ اکبر آج میں کھاواں حرام میری بیوی کھائے حرام میری اولاد کھائے حرام میرے کعبے خان حرام میں جناب لوگوں کی زمین تے قبضہ کرا کہ پھر آقا میری اولاد ولی بنے ولی نہیں بنے گی چور بنے گی تے ڈاکو بنے گی اللہ اکبر جنہ حلال کھادا انہاں دی اولاد کی بنی ولی بنی کی بنی ولی بنی اللہ اکبر اللہ آئیے ذرا تیری وقار اگر چاہتے ہو سادہ جناب بیڑا پار ہو جائے اس جگ دے اندر اس جگ دے اندر پھر کی کھاؤ حلال کھاؤ کی کھاؤ حلال کھاؤ اللہ اکبر اللہ یہ
العصر اپنے زمانے دے بڑے بڑے ولی نے اللہ اکبر اللہ جنہاں دا نام پیر سید عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی پیر صاحب کی نام عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی عبد القادر یا دو دینے کی گالے خیال دے آگے آئی دن کی گرمی بھی نہیں آگے ماشاءاللہ سارے چلے سارے بولو پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی اینا دے والد محترم جدو حلال کھائیے پھر اولاد کا دی دیئے حلال دی پھر وہ کی مان دیئے ولی وہ کی مان دیئے نیک کی مان دیئے اینا دے والد محترم کنا دے پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی ماشاءاللہ سب یاد رکھیا ہے یہ جناب اج کر کے چلتے جا رہے ہیں چلتے آئے اللہ اکبر اللہ ایک نہر دے کولوں دی لنگ دے پئے نے ایک جناب نہر دے کولوں لگے نے اس نہر دے اندر اس جناب پانی دے اندر ایک سیب رڑدا رہا ہے کی رڑدا رہا ہے ایک سیب رڑدا رہا ہے اونوں پھڑیا تے کھا لیا اونوں پھڑیا تے اون رڑدا جا رہا ہے رڑدی شاہ دا پھڑ کے کھا لے کوئی گھر چ لیکن اونا رڑدا پھڑیا پھڑ کے تے کھا لیا اللہ اکبر اللہ تے جدوں کھا لیا نا تے سیب دے اندر زمین نے جھنجھوڑیا او یا جناب زمین نے جھنجھوڑیا گل سننا سیب کھاتا ہی کدے کولوں پوچھ کے کھاتا ہی پتہ ہے یہ کدا سیب سی کدی اجازت نال کھاتا ہی تو آوے پھڑیا تے کھا لیا تینوں فکر ہی نہیں تینوں حلال تے حرام دی تمیز ہی نہیں اللہ اکبر زمین نے جھنجھوڑیا اللہ اکبر اللہ پھر ان پیشاب ٹر پے جدوں پانی آ رہا سی او تے ٹر پے کوئی تے لبے گا نا کتنوں تے جناب پتہ لگے گا نا اے پھل کتھوں آیا ہے اے پھل کتھوں آیا ہے کدی تے پتہ لگے گا اللہ اکبر اللہ یہ چلتے جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اگے چلتے ہیں ایک باغ دکھائی دیتا ایک باغ دکھائی دیتا آئیے ارادے دی وقار جدو حلال کھا کے حلال دی کمائی دے نال خود نو پالا گے پھر رب اودے وچوں ولی پیدا فرمانا ہے اللہ اکبر اللہ یہ جناب جدو باغ دسے آئے یہ باغ دے اندر داخل ہو گئے باغ دے اندر گئے نے اگے کیویں نے باغ دے اندر ایک بندہ بیٹھا ہے چار پائی تے بیٹھا ہے ٹھاٹ تے باٹھ نہ بیٹھا ہے چوکری بن کے بیٹھا ہے کون چلے جا کے آتے نے اللہ رہا میں تیرا روڑا ایک سیب کھاوے کھاؤں دی معافی دے دے میں تیرا ایک سیب کھاوے کھاؤں دی معافی دے دے حالانکہ کھو کے کھاتا ریڑدا جناب جاتا پھڑ کے کھا لیا اللہ اکبر اللہ یہ بندہ کہتا ہے نا میں معافی نہیں دے گا معافی پہلے جناب میرے باغ دیاں رکھوالیاں کر میرے باغ کا مالی رہ میرے باغ دیاں رکھوالیاں کرے گا پھر تیرے معافی لبے گی اللہ اکبر اللہ حضرت صاحب دے والد محترم اوتھے جناب کام لگے رہے اس باغ دیاں رکھوالیاں کر دے رہے اس باغ کا جناب مالی نہ کر دے رہے اللہ اکبر اللہ پھر ایک وقت آیا ایک بندہ آپ دی جناب آپ دی ایمانداری کو متاثر ہویا ایک گلے جا کر کے کہتا ہے کروا لیے ایک بندہ نظر آیا ہے ایک بندہ ہے جڑا میرے باغ کا مالی ہے میں چاہنا او دے نال اپنی بیٹی دا نکاح کر دیواں او دے نال اپنی بیٹی دا نکاح کر دیواں اللہ اکبر اللہ الغرض میرے پیارے بھائیو اینا دھواں دا نکاح ہو گیا اس باغ دے مالک دی بیٹی دا حضرت پیر صاحب دے والد محترم دا اینا دا آپس دے اندر نکاح پڑھا دیتا گیا جدوں نکاح ہویا پھر اللہ پاک نے امیداں لائی تے رب نے بیٹا عطا فرمایا تے پیر سید عبد القادر جیلانی عطا فرمایا
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पैगंबर ने फरमाया बनी इसराइल दे अंदर, बनी इसराइल दे अंदर एक बंदा है इंज करके जा रहा है ना, सफर कर रहा है, बाद दिन दे 12 बजे ने कड़क धुप लगी, अल्लाह अकबर, तो जनाब सूरज अपने पूरे जोशो खरोश के अंदर आके चमक रहा है, आग बरसा रहा है, ये बंदा सफर कर रहा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह जा रहा है ना, जा रहा है, अचानक बदल के विचों आवाज आई, जाने क्यों आवाज आई, बदल के विचों आवाज आई कि फलां बिन फुलाई, फलां बिन फलां दे बाग नूं पानी लगन वाला है, ए बादल बरसना ओदे बाग नूं पानी पेला, ओदे बाग नूं पानी पेला, ये बंदा सज्जे खब्बे अगे पीछे वेंदा है, कोई नजर आंदा, कोई नजर नहीं आता, अल्लाह अकबर, अल्लाह, ये जनाब थोड़ी देर गुजरी, दोबारा आवाज आती है ना कि फलां बिन फलां दे बाग नूं पानी लगन वाला है, ओदे बाग नूं पानी लगा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह, ये बंदा फिर वेंदा है, लेकिन फिर कोई शय दिसदी, फिर कोई शय नहीं दिसदी, तीसरी मरतबा फिर आवाज आती है, अल्लाह अकबर, अल्लाह, जब तीसरी बारी आवाज आई है ना, फिर अचानक बदल का एक टुकड़ा आता है, ओ जनाब वस वस के वसदा है, अल्लाह अकबर, ओ बरसी जा रहा है, बरसी जा रहा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह, मन होना दे चाहिए ना, जिते नमान होए, जिते जमीन नीवी होए पानी ओते नु जाना चाहिए, लेकिन जनाब जेड़ा पानी है ना ऊंचाई में है ना गहराई में है, ये सीधा एक बाग वाले जा रहा है, सीधा एक बाग वाले जा रहा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह, ये बंदा जेड़ा है ना इस पानी दे नाल नाल टुरदा जा रहा है, ये पानी दे नाल नाल जा रहा है, अगे की वेंदा है, एक बाग है ते बाग नूं 4 दीवारी होई है, बाग नूं 4 दीवारी होई है, ओदे थल्ले एक मौका है जिहदे अंदरों दी पानी अंदर जा रहा है, जिहदे विचों पानी लग के अंदर जा रहा है, ए बंदा जेड़ा है ना ये दरवाजा लभन लग गया है, ये दरवाजा लब के बाग दे अंदर चला गया, बाग दे अंदर चला गया है, जा करके की वेंदा है, एक आदमी है ना जेड़ा जनाब बन ला रहा है, ये मौके सीधे करता फिरदा है, ये खालियां बनाता फिरदा है, ये खालियां साफ करता फिरदा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह, ये जनाब पानी ओदे बाग नूं जनाब ओदे बाग नूं मुअत्तर कर गया है, ओदे बाग नूं पानी दे नाल भर गया है, अल्लाह अकबर, अल्लाह, ये बंदा उस बंदे दे कोल जाता है, जा करके कोल बैठ जाता है, जा करके सलाम करता है, सलाम दुआ करने तो बाद पूछता है ओ करमा वालिया तेरा नाम की है, तेरा नाम की है, ये बंदा अपना नाम दसदा है, ये बंदा कहता है ओ अल्लाह वालिया मैनू दस दे सही ना तेरा ऐसा केड़ा अमल है जेड़े अमल दी वजह करके तेरे कोल ना कोई ट्यूबवेल है, ना कोई खूह है, ना कोई कुआं है, कोई भी पानी देने वाली चीज नहीं, लेकिन तेरा बाग फिर भी तरोताजा है, तेरा बाग फिर भी ताजा है, ते अल्लाह ताला आसमान को बादल बरसा के तेरे बाग को पानी देने की आखिर वजह की है, केड़ा अमल केड़ा तू करना है, ते अल्लाह पाक तेरे ओदा सबर ओदा अजर ए दे रहे ने, अल्लाह अकबर, अल्लाह, ये बंदा कहता है कोई बड़ा बड़ा अमल नहीं करता है, सोनिया मेरे अंदर कोई बड़ा अमल नहीं है, अल्लाह अकबर, अल्लाह, ये बंदा कहता है ना 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 कोई अमल ते होएगा ना जेड़ा अमल तू करना है, उस अमल ते करने दी वजह करके अल्लाह आसमान को तेरे बाग नूं पानी दे रहे ने, अल्लाह अकबर, अल्लाह, ये बंदा पता है की कहता है, आइए मैं तुहानू दसां साडियां फसलां सुक गईयां, क्यों सुक गईयां, साडियां फसलां दा झाड़ ना आया ते क्यों ना आया, असीं पानी
باغ دے بوٹے لانے سارے میں کو سخت محنت کر کے حلال دی کمائی کما کے باغ لایا سی کیڑی کمائی کما کے بہن دا حق کھا کے بیوی دا حق کھا کے اللہ اکبر اپنے ماڑے دی زمین تے قبضہ کر کے اپنے جناب چھوٹے بھائی بہنا والدین دا حق مار کر کے محلے دارا ہمسایہ کے حقوق نو ہڑپ کر کے باغ لایا اس وجہ کر کے میرے باغ ترو تازہ ہے اس واسطے میرا باغ ترو تازہ ہے اللہ اکبر نہیں جدو حق تے حلال دی کمائی کما کے باغ لگایا پھر پانی دین واسطے شہر ہی کوئی نہیں نہ کوئی کھوہ ہے نہ کوئی پیٹر ہے نہ کوئی موٹر ہے لیکن پھر بھی وہ باغ ترو تازہ ہے ہرا بھرا ہے کیوں کہ جیڑیاں جڑاں لگیاں نے جیڑی بنیاد بچی ہے حلال دی کمائی تو بچی ہے کیڑی کمائی تو بچی ہے حلال دی کمائی تو بچی ہے اللہ اکبر آئیے دراتے کی وقار یہ بندہ کہتا ہے جدو میں باغ لایا تے حلال دی کمائی دا لایا باغ لایا تے حلال دی کمائی دا لایا یہ پھر آئیے دراتے کی وقار گل کو مکا دئیے نا اللہ اکبر جدو حلال کما کر کے اپنی فصل لگاواں گے کی کما گے دودھ تے پانی پا کے اللہ اکبر بنے چھان چھان کے نالے گوانڈیاں دیتی کوئی جیسا بنے چھان چھان کے اپنے کر لئی اللہ اکبر جدو حلال کما کے گل کو کرنے کی جے متوجہ ہویا جے اس سارے جملے دا خلاصہ ہے میں چند الفاظ سے اندر نسل لگا جے جدو حلال کما کر کے حلال کما کر کے اپنی فصل کو بھی جاگے جدو حلال کما کر کے کاروبار شروع کریں گے اللہ پھر ساڑیاں فصلیں برباد ہو گیا پھر فصلیں مسار ہوئے گا پھر ایویں فصلیں برباد ہو گیا فصلیں گلن سڑ دیا جب حلال دا کما کر کے حلال دی کمائی دا کما کے جانور لے آواں گے پھر ڈنگر چوری ہون دے بھی پھر ڈنگر چوری ہون دے جب حلال دی کمائی دا کوئی کاروبار شروع کریے پھر جناب کاروبار خراب ہوں دے کاروبار ڈگ دے کاروبار برباد ہوں دے نہیں اللہ اکبر آئیے پھر حضرات دی مقار سارے کاروبار کیوں دوجے دن بند ہو جاتے ہیں ساڑیاں فصلیں کیوں برباد ہو جاتی ہیں سارے جانور بلا وجہ کیوں مر جاتے ہیں پیچھے وجہ کی ہے حرام دی ساڑیاں اولاداں ساڑیاں تابعدار دے فرما بردار کیوں نہیں پیچھے وجہ کی ہے حرام دی ساڑیاں اولاداں ساڑے آنکھیں کیوں نہیں لگ دیاں وجہ کی ہے حرام دی ساڑیاں اولاداں ساڑے سامنے اکھاں کیوں کٹ دیاں نے پیچھے وجہ کی ہے اللہ اولاد جی دے واسطے 12 گھنٹے 24 مہینے اللہ 24 گھنٹے 12 مہینے 7 دن جناب محنت کی تھی اج وہی اولاد ماپیاں نو گالیاں دے کیوں وہ دیاں رگاں